واقعات ویسے بہت سارے ہیں، اور میں نے درمیان میں بات بیان بھی کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب معصومین علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے، وہ کہاں اور ہم کہاں، لیکن اصحاب نے بھی اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء نے بھی ان کو فالو کیا ہے، اور جتنا ان کو فالو کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنے لیے بھی بات یہ بیان کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، تھوڑی سی نیکی کر لوں، اور انشاءاللہ تھوڑے سے بہتری کے راستے کی طرف جا سکے، لیکن مولا کائنات اور اسی طریقے سے ان کے جانثار اصحاب اور علماء کرام کی سیرت کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے نہیں تھے، وہ بڑی بڑی نیکیاں چاہتے تھے کہ میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آؤں۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان صدقہ دیتا ہے، صحیح ہے، اس نے واقعی ضرورت مند کو دیکھا ہے، 50 روپے 100 روپے صدقہ دے دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ایک مرتبہ انسان صدقہ نکالتا ہے کہ پورا میں نے اس کے گھر کا بندوبست کر دیا، اس کی آخر تک جتنی 10 سال 20 سال کی زندگی تھی اس تک کا بندوبست کر دیا۔ یہ کام ائمہ علیہ السلام نے کیا ہے، کتنے ہزاروں گھرانے ان کی کمائی پر چلا کرتے تھے، اور وہ کمائی ایسی نہیں ہے جو آسمانی کمائی ہو کہ پتھر پہ ہاتھ رکھا اور سونا بن گیا اور وہی دے دیا، واقعی زحمت کی ہے، اور زحمت کرنے کے بعد جو کمائی حاصل ہوتی تھی اس سے ہزاروں گھرانے چلا کرتے تھے۔ مولا کائنات کے بارے میں بھی یہی بات ہے، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ جو ہم تک ہمارے گھروں پہ کھانا لے کر آتا تھا وہ سید سجاد تھے۔ تو یہی طریقہ علماء کرام کا بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور صرف یہ صدقہ خیرات کے اندر نہیں، عبادات کے اندر بھی یہی نظر آتا ہے۔ آقا آیت اللہ خامنائی شہید مطہری کے بارے میں خدا ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے تمام شہداء ملت جعفریہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب میں نے گھر پہ دعوت دی تو ہم نے دعوت کھانے کے بعد ہم اپنے کمروں میں چلے گئے، حجروں میں چلے گئے، آرام کر رہے تھے، تو مجھے رات کے وقت کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں کھڑا ہو گیا کہ کون پریشان ہے ہمارے گھر کے اندر، تو دیکھا کہ جس حجرے میں شہید مطہری آرام کرنے کے لیے گئے تھے اس حجرے میں نماز کی آواز بھی آ رہی ہے اور وہ روتے جا رہے ہیں۔ تو جو باتیں ہم ائمہ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں اس کا کچھ عکس، کچھ پہلو، کچھ سایہ ہمیں علماء کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور یہ ایسا ممکن ہے۔ آیت اللہ بہجت کی کلپ یقیناً آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور یوٹیوب پر موجود بھی ہے کہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اس درجے تک پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ کوشش تو ہونی چاہیے اس سے بھی آگے درجے پہ پہنچیں، لیکن نہ بھی پہنچ سکیں تو تھوڑی سی رقت آمیز شکل بنانے کی کوشش کریں کہ پروردگار اگر خدا نخواستہ میرا نام جہنمیوں کے اندر شامل ہے تو میرا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جب میں کم عمری میں تھا تو میں نے گناہ کر لیے، اب سمجھداری کے عالم میں آ گیا تب بھی میں نے سمجھداری میں جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط راستہ تھا پھر بھی اختیار کر لیا، اور گناہوں کو یاد کر کے انسان ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ شہید مطہری اسی طریقے سے نمازوں کے اندر گریہ فرمایا کرتے تھے، اور آیت اللہ کوہستانی یہ بھی بہت بڑے عارف، ان کے بارے میں ایک عالم دین نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت کسی جگہ سے گزر رہا تھا، پرانا زمانہ تھا، جنگل کا ماحول تھا، وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے جنگل میں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو آیت اللہ کوہستانی اسی جگہ پر خلوت کے عالم میں تاکہ کوئی نہ دیکھے اس لیے وہاں پر آ کے نماز پڑھ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ تو جو اخلاص کا پہلو ہمیں ائمہ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ علماء کی زندگی میں بھی انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے۔ آیت اللہ کوہستانی سے ہی ان کے شاگرد نے ایک مرتبہ کہا کہ آیت اللہ استاد محترم آپ نماز جماعت جو پڑھاتے ہیں بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے مومنین آپ کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ بہت لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اور آداب نماز جماعت کے اندر بھی یہ ہے کہ انسان کو جو ضعیف ترین شخص اس کو دیکھتے ہوئے رعایت کرتے ہوئے ویسی نماز پڑھانی چاہیے۔ آیت اللہ کوہستانی نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے کہ لوگ اس وجہ سے کم آتے ہیں کہ ہماری نماز طولانی ہوتی ہے تو ہم مختصر کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو میں مختصر بھی کر دوں گا تو جتنی صفیں ابھی آ رہی ہیں اتنی ہی آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ بڑھ جائے گی صفیں۔ بہرحال آیت اللہ کوہستانی نے اپنے شاگرد کی بات مانی۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر چیز نہ سمجھنے والا ہو، اپنے شاگرد کی بات مانی، کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی نماز کو بہت واجبات کی حد تک رکھوں گا تاکہ مومنین کو زحمت نہ ہو۔ جب نمازیں مختصر کرنا شروع کی تو تعداد بڑھنے لگی، لوگ آنے لگے،
لیکن وہی شاگرد بتاتے ہیں کہ پھر کچھ دن نہ گزرے تھے کہ پھر تعداد کم ہونے لگی، اور کم ہوتے ہوتے پھر اتنی ہی صف باقی رہ گئی جتنی پہلے نماز میں باقی ہوتی تھی۔ تو پھر آیت اللہ کوہستانی نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ چاہے میں طولانی پڑھاؤں چاہے مختصر پڑھاؤں، وہ آ کر نماز پڑھے گا۔ جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کے لیے بہانے ہیں کہ مولانا طولانی نماز پڑھاتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آیت اللہ کوہستانی اور اسی طریقے سے دیگر علماء کے واقعات، ایک اور عالم دین ظاہرا آیت اللہ عراقی کا واقعہ ہے کہ وہ بھی طولانی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان سے بھی کسی نے شکایت کی کہ آپ ضعیفوں کا خیال رکھیں اور تھوڑی مختصر نماز پڑھایا کریں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ ضعیف تو میں ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ضعیفوں کا خیال رکھو، تو میں نے اپنا خیال رکھا ہے اور جتنی نماز میں پڑھ سکتا ہوں اتنی میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہانے عبادتوں سے بچنے کے لیے بہت سارے ہیں، لیکن اسی طریقے سے پروردگار بھی بہانے تلاش کرتا ہے کہ ہم مزید اور عبادتوں کی طرف آئیں، اور ماہ رمضان میں کئی سارے بہانوں کے ذریعے انسان کو نیکی کے راستے کی طرف لانے کی پروردگار نے کوشش کی ہے۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جو پروردگار نے راستے کھولے ہیں بالخصوص ماہ رمضان کے اندر، ان راستوں سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور قرب الہی ہم سب کو نصیب فرمائے، سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، ان کی زیارتیں نصیب فرمائے، ان کے آخری فرزند کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔